اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کے اندر اتنے امیر ترین لوگ اور اتنے امیر ترین بادشاہ گزرے ہیں کہ جن کی دولت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ القصص کے اندر قارون نامی ایک شخص کا ذکر فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نعمتیں اور اتنے انوکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانہ عطا فرمایا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی خزانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے دیے کہ اس کا اندازہ آج بھی آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، جتنا کچھ ہے، اگر ان سب کو جمع کر لیا جائے تو وہ قارون کے ایک خزانے کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، شاید کہ قارون کے پاس اس سے بھی زیادہ مال اور دولت ہو۔ تو قارون کس طرح سے اتنا بڑا آدمی بنا، کس طرح سے اس کو اتنا نعمتیں اور اتنا مال و دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس کے بارے میں آج ہم آپ سے اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ یاد رکھیے گا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اس کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ نیک اخلاق، با اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنی اور حسن و اخلاق والا تھا، اور حسن بھی اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کسی کو کچھ ملتا ہے، تو وہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو اس کو اپنے پاس باقی رکھتا ہے اور وہ اللہ کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ ہوا یہ کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور یہ اتنا بڑا مالدار کیسے بنا، اس کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرعون کے پاس بیٹھتا تھا، اور فرعون کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ مراعات اور وظائف ملتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پاس اتنے خزانے تھے۔ نمبر دو، دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس نے کیمیائی علم حاصل کیا، اور پھر اس نے سونے، لوہے اور مٹی کو سونا بنانے میں یہ کامیاب ہوا، اور اس نے اس طرح سے اتنے زیادہ خزانے بنائے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور تیسری روایت ایک یہ ملتی ہے کہ قارون سود کا لین دین کرتا تھا، لوگوں کو سود پر پیسے اور مال دیتا تھا، اور ان سے ڈبل گنا جو ہے نا جی لوگوں سے لیتا تھا، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ بہت بڑا امیر ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حکم نازل فرمایا زکوٰۃ لینے کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جا کر زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیا، تو قارون نے پہلے یہ اقرار کر لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے گا، اور جب اس کو جمع کرنے کا وقت آیا تو وہ ایک بہت بڑی مقدار اور تعداد بنی، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر حسد، اس کے دل کے اندر بخل، اور اس کے دل کے اندر لالچ کا جادو جاگا، تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ نہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں میں جا کر کے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ ہمارے مالوں کا دشمن ہے، ہمارے مالوں کو ہتھیانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس نے یہ بات کی، اور اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اور نعوذ باللہ یہاں پر بس نہیں، بلکہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر کے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر زنا کی، بدکاری کا الزام لگائے۔ اب ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو کر کے وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو قارون نے حضرت موسیٰ کی بات کو ٹوکا اور کہا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کو سامنے لایا جائے، اس عورت کو بلایا جائے۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھ کر کے فرمایا اللہ کی بندی، یا
تجھے واسطہ ہے اس رب کا جس رب نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے بچایا، جس رب نے بنی اسرائیل کے لیے سمندروں سے پانی نکالا، جس نے سمندر کے اندر راستے بنائے، جس نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا، تجھے اس رب کا واسطہ ہے تو بات سچ سچ بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روب اور دبدبے اور نور کو دیکھ کر کے اس عورت نے چیخ ماری اور پورا کا پورا ماجرا صحیح طرح بتایا کہ قارون نے مجھے اس طرح اتنے مال و دولت دے کر کے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگاؤ۔ یہ بات جب سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، سجدہ شکر ادا کیا اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ اس بدبخت کو، اس شیطان کو، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل فرما۔ اور کھڑے ہوئے اور فرمایا جو لوگ قارون کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ قارون کے ہو جائیں، اور جو میرے ساتھ ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں۔ تو لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ تقریباً جتنے بھی دنیا تھی اس وقت، جتنے بھی لوگ تھے، سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور 2 لوگ قارون کے ساتھ ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لے، تو زمین نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے منہ کھولا اور قارون اپنے گھٹنوں سمیت زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو قارون اپنے ناف کے تک جو ہے نا جی زمین کے اندر دھس گیا۔ پھر ان لوگوں نے جب وہ سارا کا سارا زمین کے اندر دھس گیا تو ان لوگوں نے جو 2 کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو موسیٰ قارون کے مال پر قابض ہونا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا جی انہوں نے یہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کے گھر اور اس کے مال اور خزانوں کو بھی زمین کے اندر دھنسا دیا جائے۔ تو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کے گھر کو، اس کے محل کو، اس کے پورے خزانوں کو کیا کر دیا گیا؟ زمین کے اندر دھنسا دیا گیا۔ یاد رکھیں اب اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے مال کے آ جانے سے انسان کے اندر تکبر نہ آ جائے، مال کے آ جانے سے انسان اللہ کو بھول نہ جائے۔ اور لکھا ہے قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے نوجوانوں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی اور وہ تھک جاتی تھی ان کی خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں، لیکن یہ خزانے، یہ مال و دولت انسان کو کامیابی نہیں دے سکتے۔ کامیابی اگر دے گی تو وہ صرف اور صرف تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم چاہتے ہو تمہارا مقام ہو، مرتبہ ہو، تو تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے آنے سے اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے گا۔ آمین۔